گالی نہیں دیں گے لیکن حقیقت ضرور بیان کر. توہین کرنا کسی کی یا گالی دینا یہ الگ موضوع ہے، لیکن انہی کی کتابوں سے دلائل کے ساتھ فیکٹ کو بتانا یہ توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لوگوں کے بھی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے اور ان کی بھی ہدایت کا سبب ہے. اب مثال کے طور پہ کیا ہم نہ بتائیں کسی اپنے برادر مسلم کو کہ تمہارے نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلانے شخص نے ہجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی تھی، نہ بتائیں اس کو؟ ہاں، اب اگر یہ کہیں کہ وہ بدماش وہ نہ، یہ فائدہ نہیں. اس کو بتائیں کہ بابا جس کو تم سمجھتے ہو اس آدمی نے اہل بیت پہ ظلم بعد میں کیا، پہلے تو نبی خدا خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کو کہا کہ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے. جناب سیدہ کی شہادت بعد میں، باقی بدعتیں بعد میں، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں تو یہ اشرف الانبیاء کو بکواس کہہ رہا ہے. جب اشرف الانبیاء کو کہہ دیا کہ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، ان الرجل لا یحجر، یہ آدمی بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، بکواس باتیں کر رہا ہے، تو پھر کیا بچا؟ نہ قرآن بچی نہ حدیث بچی. اب یا تم اشرف الانبیاء کو مان لو یا اس منافق کو مان لو، یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. پھر میں عرض کروں کہ اس میں بلا وجہ کسی کی توہین کرنا غلط ہے، لیکن یہ خود ایک ہدایت کا سبب ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہوا. کیا یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی کو قتل کیا گیا؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء کو زہر دے کے مارا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے افراد بھی، دوسرے ہمارے افراد بھی لفظ شہادت نہیں استعمال کرتے. لہٰذا 28 صفر جب آئے تو ابھی سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آج پہلی محرم میں ہم 28 صفر کی بات کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے شہادت مجلس بسلسلہ وفات رسول اللہ و شہادت امام حسن. یہ کیا قیامت! اب لکھو مجلس بسلسلہ شہادت رسول اللہ و شہادت امام حسن. یعنی ہم کیوں وفات لکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار قتل میں ملوث ہے کیا؟ اس کو بچانے کے لیے بابا وہ لوگ لکھ رہے ہیں وفات، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شہادت لکھیں گے تو بہت سارے سوال اٹھیں گے. لفظ شہادت کے بعد سوال اٹھیں گے کہ کس نے زہر دیا اشرف الانبیاء کو. یہ چیز ہم نے اس وجہ سے کلیئر کر دی کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اہل بیت کے مخالفوں کو بے نقاب کرنا علمی طریقے سے یہ ضروری ہے. ہماری ہمیشہ روش ہے کہ شروع کے 1 یا 2 دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب بیان کرتے ہیں، چاہے کہیں 3 مجالس ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 10 ہوں. وجہ یہ ہے کہ واقع کربلا کا دار و مدار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر ہے.